نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت علم ہے۔ علم ایمان کی بنیاد ہے۔ علم ایمان کی بنیاد ہے۔ علم نماز سے، روزہ سے مقدم ہے۔ علم ہر قول سے، ہر عمل سے مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، العلم حیات الاسلام و عماد الایمان۔ علم اسلام کی حیات ہے، اسلام کی زندگی ہے، اور علم ایمان کا ستون ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ آؤ علم کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، علم کس قدر اہم چیز ہے، علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب امت مسلمہ کی قسمت کو سنوارنا چاہا اور ان کو عروج بخشنا چاہا تو ان پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آؤ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی برسات جب اس زمین پر برسی تو اس کی پہلی بوند کون سی تھی؟ پہلی بوند رب العالمین کا یہ فرمان عالی شان ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے لوگو پڑھو، اے لوگو پڑھو، اور اپنے پڑھنے کا آغاز اپنے پروردگار کے نام سے کرو جو ساری مخلوق کا خالق ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے اپنے پڑھنے کا آغاز کرو، اور سب سے پہلے اپنے اور ساری مخلوق کے خالق و مالک اور پروردگار اللہ ہی کے بارے میں علم حاصل کرو۔ اس حقیقت سے خوب اچھی طرح باخبر ہو جاؤ کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ ہر علم سے پہلے یہ علم حاصل کرنا تمہارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ پھر دیگر علوم بھی حاصل کرو اور اپنے پروردگار کی قدرتوں کے نظارے کرو۔ پڑھنا علم کی کنجی ہے۔ علم تمہیں معلوم تک یعنی حقیقت تک پہنچائے گا۔ یہ پوری کائنات تمہارے ہی لیے ہے۔ اس میں تمہارے خالق، تمہارے مالک، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے دنیا و آخرت کے نفع کا سامان رکھا ہے، لیکن وہ پوشیدہ ہے، اسے کھود کھود کر تمہیں پانا ہے۔ علم تمہیں ان نعمتوں کا وارث بنائے گا، اور وہ علم تمہاری تخلیق کے وقت تمہارے اندر رکھ دیا گیا ہے، مگر اس کا خیال رکھنا کہ ان نعمتوں کے حصول میں اپنے منعم کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو یاد رکھنا، اسے نہ بھول جانا۔ جان لو کہ دنیا کی نعمتوں، اس کے نقشوں اور شکلوں میں اپنے رب کو یاد رکھنا، اس کی اطاعت کرنا ہی عبادت ہے۔ ان دنیا کے نقشوں شکلوں میں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی اطاعت کرنا ہی عبادت ہے، جو بندے پر اللہ کا حق ہے۔ رب کی اطاعت، عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، اور رب کی بندگی سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ جس قدر بھی علم سیکھو، تم جس قدر بھی علم سیکھو اور سکھاؤ گے، اس میں سب سے افضل و اعلیٰ علم قرآن کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری کا سبب بھی یہی علم ہی تھا۔
ایک جگہ قرآن کریم سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے لوگو بتاؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ ایک جگہ قرآن پوچھتا ہے، قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، اے لوگو بتاؤ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟